بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیسی ٹی وی یو ایس اے سے کشمیر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں مشرف یاسین۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض حکام نے حریت رہنماؤں محمد یوسف فلاحی، عادل زرگر اور ڈاکٹر محمد شفیع سمیت غیر قانونی طور پر نظر بند 50 سے زائد کشمیریوں کو جموں کی کوٹ بلوال جیل سے بھارتی ریاست ہریانہ اور اتر پردیش کی جیلوں میں منتقل کر دیا۔ حکام نے انسانی حقوق کے معروف کارکن محمد احسن اونتو کو بھی سینٹرل جیل سری نگر سے جموں کی کوٹ بلوال جیل منتقل کر دیا۔ قابض حکام نے جموں خطے کے ضلع پونچھ میں محمد حنیف نامی ایک نوجوان کو کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا اور تحریک آزادی کے ساتھ وابستگی کی بنا پر ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن آف کشمیر نے کہا ہے کہ امر ناتھ یاترا کے باعث سخت سیکیورٹی انتظامات کی وجہ سے مقامی لوگوں اور سیاحوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ایسوسی ایشن کے صدر فاروق احمد کاٹھو نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ یاتریوں کے علاوہ دیگر سیاحوں کی نقل و حرکت پر سخت پابندیوں کی وجہ سے بہت سے سیاح شاہراہوں پر پھنس گئے ہیں۔ انہوں نے کہا اس طرح کی پابندیوں سے نہ صرف عام سیاحوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی پولیس نے ضلع ڈوڈا میں 2 نوجوانوں کو کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ گرفتار نوجوانوں کی شناخت تحصیل چرالہ سے تعلق رکھنے والے ثاقب حسین میر اور تحصیل بگوا سے تعلق رکھنے والے عادل اقبال بٹ کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس نے ان کی گرفتاری کا جواز پیش کرنے کے لیے دعویٰ کیا ہے کہ یہ مجاہدین کے لیے کام کر رہے تھے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ نے کہا ہے کہ نریندر مودی کی قیادت والی فسطائی بھارتی حکومت عالمی برادری کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی زمینی صورتحال کے بارے میں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ اپنے مذموم عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ مسرت عالم بٹ نے نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے اپنے پیغام میں کہا کہ مودی حکومت کا G20 سربراہی اجلاس مقبوضہ کشمیر میں منعقد کرنے کا منصوبہ علاقے میں حالات معمول پر لانے کے جھوٹے دعووں کو سچ ثابت کرنے کی سازش کا حصہ ہے۔ انہوں نے G20 کے رکن ممالک سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہونے والے اجلاس میں شرکت نہ کریں، جو بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ ایک متنازع علاقہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.desitvUSA.com۔